میری بہن شگفتہ اندر چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بے بس تھی، مجبور تھی۔ اس کی تڑپ کو دیکھ سکتی تھی، دعا کر سکتی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے میری بہن بالکل ٹھیک تھی، ہنستی کھیلتی چنچل تھی، زندگی کی بھاگ دوڑ میں مصروف تھی، ہر خوشی غم کو محسوس کرتی تھی۔ مگر آج اس کی زندگی تھم چکی تھی۔ میری بہن کا قصور ہی کیا تھا؟ محبت ہی تو کی تھی۔ مگر افسوس، وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ انسان نہیں، پتھر تھا جو صرف انسان کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ میری بہن بھی اس کے دل فریب باتوں میں پاگل ہو گئی۔ سمیر میری بہن کا کلاس فیلو تھا۔ وہ بظاہر ایک خوبصورت پرسنالٹی کا انسان تھا۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی لڑکی پہلی ہی نظر میں دل دے بیٹھتی۔ قصور میری بہن کا بھی تھا۔ پہلی ہی نظر میں سمیر کو پسند کرنے لگی۔ سمیر نے تو کبھی میری بہن سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ میری بہن پھر بھی دیوانی ہو گئی تھی۔ سمیر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امیر کبیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک مغرور اور خود فریبی انسان تھا۔ اپنی بہن کو بہت سمجھاتی، نہ پڑھو، اس کے چکر میں برباد ہو جاؤ گی۔ سمیر جیسے لڑکے کبھی کسی ایک کے نہیں ہو کر رہتے، مگر میری بہن تو دیوانی ہو چکی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن شگفتہ نے خود سمیر کو پرپوز کر دیا۔ وہ تو موقع کی تاڑ میں ہی رہتا تھا، بھلا ہاتھ آیا آم کا باغ کون جانے دیتا۔ سمیر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، یعنی میری بہن کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ شگفتہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بہت کہا شگفتہ، پاگل مت بنو، وہ کبھی تمہارا نہیں بنے گا۔ وہ آزاد پنچھی ہے، ایک گھونسلے پہ گزارا نہیں کرتا۔ اور میری پگلی بہن کہتی، نہ کرے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سمیر کی یادوں کے سہارے زندگی گزار لوں گی، جو پل اس کے ساتھ گزارے۔ میں نے اکثر دیکھا سمیر شگفتہ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا۔ اگر کوئی اور لڑکی سمیر کو بلانے آ جاتی تو وہ شگفتہ کو چھوڑ کر چلا جاتا اور شگفتہ وہیں بیٹھی رہتی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا یہ دیکھ کر اپنی بہن کی حرکتوں پر، مگر شگفتہ کبھی کسی کی سنتی ہی کب تھی۔ اس پر تو سمیر کا جادو چل رہا تھا، دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ سمیر اور شگفتہ کی پڑھائی کا کالج کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا میری بہن بے چین رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی، دن میں بھی کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ بہت منع کرتی تھی شگفتہ، خود کو اس آگ میں مت ڈالو، اب کیا کرو گی، اب صبر کرو، مت سوچو اسے۔ ادھر سمیر نے بھی میری بہن سے مکمل طور پہ رابطہ ختم کر لیا تھا۔ وہ کہتا تھا، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، مجھے اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہے، یہ پیار محبت شادی وادی سب بیکار ہے، مجھے نہیں کرنی ابھی، اور میری بہن کو ٹھکرا کر چلا گیا۔ میری بہن دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں بے بس تھی۔ پر ایک صبح میری آنکھ کھلی تو میری بہن بہت خوش تھی۔ میں حیران ہوئی، شگفتہ اتنی صبح صبح کدھر کی تیاری، کہاں جا رہی ہو؟ تو شگفتہ بولی، کہیں نہیں، بس مارننگ واک پر جا رہی ہوں۔ میں حیران ہوئی، مگر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ میری بہن واپس زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا، بس 2 منٹ، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ پر شگفتہ کہتی، کوئی نہیں، تم سو آج، پھر کسی دن ہم چلیں گے، آج میں اکیلے ہی جاتی ہوں۔ میں چپ کر گئی۔ ٹھیک ہے۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد میری بہن آئی اور کافی خوش تھی، پر میں نے دیکھا کہ میری بہن الماری میں کچھ چھپا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، کچھ نہیں، بس کچھ پھول مل گئے تھے باغ میں، وہ توڑ لائی ہوں، بس وہی الماری میں رکھ رہی تھی۔ پھر میری بہن کا معمول بن گیا، وہ روز صبح صبح جاتی اور 2 گھنٹے بعد آتی اور الماری میں کچھ چھپاتی۔ اب کچھ دنوں سے تو میں نے غور کیا کہ وہ صبح صبح اندھیرے میں ہی نکل جاتی تھی، مگر مجھے کسی بھی دن ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ مجھے شک ہوا، میں نے سوچا کہ ایک دن اپنی بہن کا پیچھا کرتی ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ آخر کہاں جاتی ہے، کیوں ایسی مشکوک حرکتیں کر رہی ہے۔ مگر جب میں نے شگفتہ کا پیچھا کیا تو جو میں نے دیکھا تو دیکھ کر چیخیں نکل گئی۔ شگفتہ باغ میں نہیں جاتی تھی، وہ تو نزدیکی قبرستان کے پاس
ایک جھونپڑی میں جاتی تھی، وہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے جھونپڑی کے اندر چلی گئی اور چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جھونپڑی کے اندر ایک کالے سیاہ آدمی سے ملی، اس سے کچھ چیزیں دیں اور وہ دونوں بیٹھ کر سمیر کی تصویر رکھ کر کچھ منتر پڑھنے لگے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوف آیا، عجیب وحشت ہوئی، مگر مجھے اپنی بہن کو ان غلط کاموں سے روکنا تھا۔ وہ اپنی زندگی بھی برباد کر رہی تھی اس ڈھونگی بابا کے ہاتھوں۔ تبھی میں نے ہمت کر کے باہر نکلی۔ میں چیخی، شگفتہ، ہوش کے ناخن لو، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ کیا ان حرکتوں سے کبھی کسی کے دل پر راج کیا جا سکتا ہے؟ سمیر نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، تم خود اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے جا رہی تھی، اور اب یہ سب مت کرو۔ مگر میری بہن نے میری ایک نہ سنی اور مجھے تھپڑ مار کر کہتی، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اچھے سے پتا ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ اگر سمیر میرا نہیں ہوگا تو کسی اور کا بھی نہیں ہوگا، کبھی برباد کر دوں گی میں اسے۔ تبھی وہ کالا آدمی بھی چیخا، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو بچہ، آج آخری دن ہے تیرا، اپنی منزل کے نزدیک ہے تو دیوتاؤں کو ناراض کر رہی ہے دیر کر کے۔ میں نے اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑے، یہ گناہ ہے، اللہ کے واسطے مت کرو یہ سب، واپس گھر چلیں۔ مگر میری بہن نے ایک نہ سنی اور مجھے نکال کر خود وہیں رہی۔ میں مجبور ہو کر وہاں سے آ گئی۔ بہت دکھ ہو رہا تھا اپنی بہن کی نادانی کو دیکھ کر۔ کیا کوئی محبت میں اتنا بھی اندھا ہو سکتا ہے؟ اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ 3 گھنٹے بعد میری بہن آئی تو کافی خوش تھی، کہتی، دیکھنا آج سمیر خود مجھے پرپوز کرے گا، بس تم اب باہر جاؤ، مجھے جلدی سے اچھا سا تیار ہونے دو۔ واقعی تھوڑی دیر میں سمیر آ گیا۔ اس نے شگفتہ کو پرپوز کیا۔ شگفتہ تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ سمیر نے اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لیا اور جلد ہی سمیر اور شگفتہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ کیا غلط طریقے سے جائز خوشی کبھی ملی ہے؟ کیا کبھی غلط کام کر کے سکون ملتا ہے؟ جس دن میری بہن کی شادی تھی، اس دن وہ شام سے ہی کہیں غائب تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر یہ کہاں گئی ہے۔ ایک دم سے ذہن میں قبرستان والے جھونپڑی کا خیال آیا۔ میں وہاں شگفتہ کو ڈھونڈنے چلی گئی۔ بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر میں وہاں پر دیکھ کر حیران ہوئی۔ میری بہن اس بابا کے منہ پر تھوک رہی تھی، مگر وہ اپنی ضد پہ اڑا تھا۔ کہتا تھا کہ تو نے وعدہ کیا تھا شادی والے دن پہلے ادھر آ کر خود کو یا اپنی بہن کو پیش کرے گی دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے، مگر تو اب مکر رہی ہے۔ دیکھنا تو برباد ہو جائے گی، تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ مگر میری بہن نے اس کی ایک نہ سنی اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر تیار ہوئی۔ میری بہن رخصت ہو کر سمیر کے ساتھ چلی گئی، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کیا شگفتہ خوش رہے گی سمیر کے ساتھ؟ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ خبر آئی کہ سمیر اور شگفتہ جس گاڑی میں رخصت ہو کر جا رہے تھے، اس گاڑی کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سمیر کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی، مگر شگفتہ بے ہوش تھی۔ میں جلدی سے ہسپتال پہنچی۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرا اور کون تھا شگفتہ کے علاوہ؟ ماں باپ تو بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک بہن ہی تو تھی، وہ بھی برے حال میں پڑی تھی۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ شگفتہ کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے، اور اگر بچ بھی گئی تو اس کے دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا۔ وہی ہوا، شگفتہ ہوش میں تو آئی مگر نیم پاگل ہو چکی تھی۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتی تھی، بس سمیر سمیر کر کے چیختی رہی۔ آج میری بہن پاگل خانے میں ہے، اسے اپنے کیے کی سزا ملی، اور میں اپنی بہن کو دیکھ کر تڑپتی ہوں کہ کیوں کیا اس نے ایسا؟ کیا زبردستی بھی محبت ملی ہے؟ کسی کو برا کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔